اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، کل کی حدیث کا باقی حصہ۔ تو ہم چلے اور ایک بہت بڑے پیڑ پر آئے، اس سے زیادہ بڑا اور اس سے زیادہ اچھا پیڑ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ دونوں ساتھیوں نے مجھے کہا اس پر چڑھیے۔ ہم اس پر چڑھے تو ایک ایسا شہر ہمیں نظر آیا جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ ہم اس شہر کے دروازے پر آئے اور اسے کھولنے کی مانگ کی۔ وہ دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا اور ہم اس میں داخل ہو گئے۔ تو ہمیں بہت سے آدمی ملے، ان کا آدھا جسم تو اس خوبصورت انسان کی طرح ہے جو تم نے دیکھا ہے، اور آدھا جسم اس بدترین و بدصورت انسان کی طرح ہے جو تم نے دیکھا ہو۔ دونوں ساتھیوں نے ان آدمیوں سے کہا، جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ۔ وہاں ارزن ایک نہر بہہ رہی تھی، اس کا پانی سفیدی میں مانو دودھ تھا۔ تو وہ لوگ گئے اور اس میں کود گئے۔ پھر وہ ہماری طرف واپس آئے تو ان کے آدھے جسم کی بدصورتی دور ہو چکی تھی اور بہترین صورت والے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں نے مجھے کہا یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ میری نگاہ جو اوپر اٹھی تو سفید بادل کی طرح ایک محل نظر آیا۔ دونوں ساتھیوں نے مجھے کہا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا کرے، تم مجھے چھوڑ دو، میں اندر جاؤں۔ انہوں نے کہا لیکن ابھی نہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس میں داخل ہوں، نہ کہ کوئی اور۔ میں نے ان سے عرض کیا میں نے رات کو عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں، میں نے جو کچھ دیکھا ہے یہ کیا ہے؟ دونوں نے کہا گھبرائیے نہیں، ہم ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ وہ پہلا آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے اور اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ شخص ہے جو قرآن حاصل کرے اور پھر اسے چھوڑ دے، حفظ یا زبانی یاد کر کے بھول جائے، یا قرآن کا علم حاصل کر کے بے عمل ہو جائے اور فرض نماز پڑھے بنا سو جائے۔ لیکن وہ آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے، جس کے جبڑے کو، اس کے نتنے کو اور اس کی آنکھ کو اس کی گدی تک چیرا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، جو دنیا کے کناروں تک پھیل جاتا ہے۔ اور وہ برہنہ مرد اور عورتیں جو تندور جیسے گڑھے میں تھیں، یہ بدکار مرد اور بدکار عورتیں تھیں۔ اور وہ شخص جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر کا لقمہ دیا جاتا تھا، وہ سود خور شخص ہے۔ اور وہ بڑا بھدا دکھنے والا آدمی جو آگ کے پاس تھا، اسے دہکاتا تھا اور اس کے گرد دوڑتا تھا، وہ جہنم کا دروغہ مالک ہے۔ اور وہ لمبے قد کا آدمی جو باغ میں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ بچے جو ان کے گرد تھے وہ تمام بچے تھے جو فطرت اسلام یعنی صحیح دین پر مرے تھے۔ اور برقانی کی روایت میں ہے کہ وہ بچے جو فطرت پر پیدا ہوئے۔ مسلمانوں میں سے ایک نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اور مشرکین کے بچے بھی وہی تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کے بچے بھی تھے، اور وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ عمل نیک کیے اور کچھ برے عمل بھی کیے، اللہ نے ان سے درگزر فرما دی۔ بخاری شریف۔ بخاری کی ایک اور روایت انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض میں ہیں یا اللہ ان کو قرضوں کو ادا کرا دے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔